الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَقَالَ تَعَالَى لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام قراء اعظام عزیز طلبہ اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ یہ مدرسہ اسلامیہ انوار القرآن موڑ والا کو بہاول نگر کا سالانہ جلسہ ہے۔ ہمارے محترم بزرگ حافظ محمد یار صاحب دامت برکاتہم، یہ پرانی ایک نشانی ہے۔ آپ کا موڑ والا کھو جو ہے وہ اس نشانی سے پہچانا جاتا ہے اور اس ادارے سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے ولی عبید اللہ صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں، اپنے والد کی زندگی میں ان کو دینی خدمت اور اس ادارے کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ بڑوں کی موجودگی میں تھوڑے سے وقت بھی انسان اگر کام کر لے تو آئندہ کے لیے اس کی لائنیں سیدھی ہو جاتی۔ میں جب بنوری ٹاؤن سے آیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب 4 سال تقریباً اس کے بعد حیات رہے، لیکن اس 4 سال میں جو برکات، جو عنایات، جو نصیحتیں، جو احکامات، جو طریقے کام کے انہوں نے سکھائے، آج تک اس کی برکت سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے میرے دوستوں، یہ دینی مدارس بہت بڑا فضل ہے۔ میرا تو دنیا میں جانا ہوتا ہے، ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے، علاقوں میں بھی جانا ہوتا ہے، پاکستان کے ہر علاقے میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا بہاول نگر اب دینی حلقوں میں، دوسرے جگہوں پر، دوسرے ملکوں میں بہاول نگر دین کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، تاجروں کی وجہ سے نہیں۔
ذمہ داروں کی وجہ سے نہیں، کارخانے والوں کی وجہ سے نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اس علاقے میں جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہو۔ اگر اس کی پہچان ہے تو دین کی وجہ سے پہچان ہو، کہ وہاں دین والے ہیں، دین کے خادم ہیں، دینی ادارے ہیں، دین والے ہیں، دین پر مر مٹنے والے ہیں پورے عالم میں، کہیں چلے جائیں۔ میں لندن گیا ابھی 4-5 مہینے پہلے میں لندن گیا تو مجھے ایک نوجوان ملا، میرے ساتھ بات چیت ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے بہاول نگر کے ایک آدمی ہے جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بناتا ہے۔ تو میں نے ویسے کھولا تو میرے سامنے آ گیا، تو چلتے چلتے وہ ویڈیو بناتے بناتے آپ کے مدرسے کے سامنے لایا، نے کہا جی ایک بہت بڑا یہ ادارہ ہے جس کا بورڈ آپ کے سامنے ہے، میں بعد میں کسی وقت اس کے اندر جا کر اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کس ادارے میں کیا ہے۔ کہتا میں روزانہ کھول کے دیکھتا ہوں کہ یار وہ تفصیل ہے، کیونکہ وہی تو چیز دیکھنے کی جن نے حالت تک دکھائی نہیں۔ یہ وہ پہچان ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ آپ اس مقام پر جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دنیا کی زمین ہے یا آخرت کی زمین ہے؟ دنیا کی زمین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسی پاک زمینیں قیامت سے پہلے کاٹ کر فرشتے ان کو جنت میں شامل کر دیں گے کہ یہ وہ پاک جگہ ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوئی، جہاں قرآن پڑھا گیا، جہاں نیکیاں ہوئیں، اس پر میدان محشر میں کسی کافر کا پاؤں نہ آئے، پہلے کاٹ کے لے جائے۔ یہ وہ زمین ہے۔ آپ اس کو عام معمولی سمجھتے ہیں؟ معمولی نہیں، یہ مولا کے نام پر وقف ہے یہ جگہ، قیامت تک لا 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 یباؤ ولا یہدا، نہ ہدیہ کسی کو دے سکتے ہو نہ تم بیچ سکتے ان جگہوں کو۔ کیوں؟ اللہ کے نام پر ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، تو جب مالک بنوے 10 ہو تو جب مالک زندہ ہوئے تو ان کی زمین اگے بغیر مرضی دی کو بیچ سکتا ہے؟ تو اللہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس لیے زمینیں کبھی نہیں بکتی جو خدا کے نام پر وقف ہو جاتی۔ جب خدا کے نام پر وقف ہیں تو پھر اللہ ان کو جنتوں میں شامل کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہیں۔ پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ تعالی نے ایک معجزہ دیا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ معجزہ تھا، اس کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ پیغمبر معجزہ دکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دکھایا، زمین پر گراتے تھے سام بن جاتا۔ جب پہلی مرتبہ سام بنا، وادی طور میں موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے، بھاگ پڑے، ڈر کے بھاگے کہ یار یہ کیا ہوا۔ لیکن جب حکم آیا خذھا ولا تخف، پکڑ لے ڈرنا، اب جب پکڑنے کا حکم آیا تو واپس آئے اور اسی اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیے۔ پہلے بھاگ رہے ہیں لیکن حکم آ گیا، وہی لاٹھی بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈالا، باہر نکالا، چاند سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ معجزہ دیا۔ یہ معجزے لے کر فرعون کے پاس آئے، یہ معجزے۔ وہ کوڑ مغز تھا، بادشاہ اکثر کوڑ مغز ہوتے ہیں، اس لیے بادشاہوں کو مشیر رکھنا پڑتا ہے۔ اچھے مشیر مل جائیں تو بادشاہ اچھی چل جاتی، 2 نمبر مل جائیں تو بیچارہ جلدی ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو سربراہوں کو کبھی اچھا ملے ہی نہیں، جو آیا انہوں نے ڈوبا ہی ہے۔ ایسے مشیر ہے جو ڈبویا ان کو۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کی جو مشیر تھی وہ اس کی بیگم تھی، اکثر کی بیگم ہی ہوتی، خیر اچھی مشیر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، آپ کو بڑی بھوک لگی تھی تو آپ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی کہ میرے یار کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یہ ہے تارہ لگی ہوئی ہیں، یہ اندر کی تار ہے۔ آپ باہر نکل کر آئے تو رسول اللہ گھر سے باہر کھڑے۔ او حضرت عمر کے دل میں بھی آیا کہ یار
رسول اللہ کو جا کر دیکھو کوئی مسئلہ ہو، کوئی میرے دل خدمت ہو، یہ اندر دی تار کی چیئے۔ وہ بھی آ گئے، تینوں ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ حضرت کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، برداشت مشکل۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی لگی۔ سیدنا فاروق کے حضرت نے کہا جی حضرت مجھے بھی لگی۔ دو تین دن کا فاقہ ہے کہ چلو فلاں ابو الحسن انصاری کے باغ میں چلتے۔ وہاں چلے گئے، باغ میں جا کر وہ نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ خیر ان کی اہلیہ نے بچے بھیجے، حضرت کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا، سب کچھ پانی وغیرہ بھیجا۔ اتنے میں ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آنے کے بعد پہلے لا کر پیغمبر سلام کے سامنے کھجوریں رکھی، فروٹ لگا پہلے۔ یہ آداب میں سے کہ مہمان آئے تو کچھ نہ کچھ اس کے سامنے رکھ دو۔ آپ پہنچے، مہمان آیا تو ہانڈی چڑھانے تو بیچارہ بیٹھا خوشبو سونگدا رہندا ہے، سونگدا رہندا ہے، سونگدا رہندا ہے۔ وہ ایک قاضی تھا نا، یاد رکھنا ایک قصہ، جہاں سے لین بدل رہی، ایک قاضی تھا نا، اس کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک امیر آدمی نے کیا جس نے ولیمہ کیا تھا اپنے بچے کا، تو جب اس نے دیگیں پکائیں تو اس میں خوشبو آ رہی تھی، تو ایک غریب گزر رہا تھا تو وہ بیچارہ خوشبو سونگ رہا تھا اس کی دیگوں کی، ایسے لمبے سانس لے کر، کبھی پلاؤ کی آ رہی، کبھی قورمے کی آ رہی، کبھی زردے کی آ رہی۔ تو اس نے دیکھ لیا تو قاضی کو درخواست دے دی، انہوں نے کہا جی اس نے میری دیگوں کی خوشبو سونگی ہے۔ تو امیر آدمی تھا، تھانے میں گرفتار کرا دیا بیچارے کو، پیسہ ویسا دیا، کوتوال پھاڑ کے لے گیا۔ قاضی کے پاس فیصلہ آیا، جج کے پاس، قاضی کے پاس، وہ قاضی بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن تاریخ کو پیشی ہے۔ اب وہ جو بڑا آدمی تھا اس کی دعوت کی، قاضی نے کہا جی آپ کی میرے گھر دعوت ہے، پہلے بھی دعوت ہوتی رہتی تھی کیونکہ بڑا آدمی تھا، معروف تھا، دوستی تھی اس کی قاضی کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ۔ اب جب ہو گیا تو کھانے کے لیے آ گئے، کھانا پکا دیا، دروازہ کھول دیا، اب خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اب وہ بندے کے خوشبو پھر آوے تو بندے نے بھوک لگی ہوئے تو بھوک اور بچ جاتی۔ اب وہ پریشان، یار کھانا نہیں آ رہا ہے، کھانا نہیں آ رہا ہے، کافی دیر ہو گئی۔ آخر بول پڑا، انہوں نے کہا قاضی صاحب روٹی کھلانی ہے، خوشبو سنگانی ہے۔ انہوں نے کہا یار آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ قاضی نے کیا پوچھا؟ آپ کا؟ انہوں نے کہا جو خوشبو سے بھی کبھی پیٹ بھرتا ہے، کہہ رہے پھر اس غریب نے اندر کیوں کرایا؟ اس نے کون سا کوئی تیری دیکھ کھا لی تھی بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، نال اس کی منت بھی کرتا ہوں، اور 2-4 دن کی جو مزدوری بیچارہ کرتا تھا وہ مزدوری بھی دیتا ہوں، میری جان چھوڑو، ہنر روٹی کھلا دو، میں بھی لے کے دیتا ہوں۔ یہ آداب میں سے کہ مہمان آئے فوری طور پر پانی وغیرہ، فروٹ وغیرہ جو بھی کھانے میں دے رہا تو کوئی بات نہیں۔ میں نے عربوں کیا رواج دیکھا، مدینہ شریف میں ایک شادی میں ہم گئے، اب شادیوں میں لازمی بات ہے تاخیر ہو جاتی ہے یہ وہ، لیکن اس سے پہلے ڈرائی فروٹ آ رہا ہے، بسکٹ آ رہے ہیں، جوس آ رہے ہیں، واہ بھائی واہ، قہوہ چل رہا ہے، کھجوریں چل رہی ہیں مدینے کی بھائی، پھر تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بٹھان تے کوئی گل نہیں، مدینے کی کبھی ایک قسم کی کھجور آ رہی، کبھی دوسری قسم کی آ رہی، پھر ایک قسم کا قہوہ آ رہا ہے، پھر دوسری قسم کا قہوہ آ رہا ہے۔ آداب میں سے ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں وغیرہ پیش کر دی، اور اس کے بعد گھر میں جا کر بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد پکا کر لے آپ علیہ السلام نے تناول فرمائی، دعائیں دی۔ کہا کہ ابو الحسن تو کہاں گیا تھا؟ کہا حضرت میں پانی بھرنے گیا تھا، میٹھا پانی نہیں ہے، 1 میل سے لانا پڑتا ہے۔ کہا کہ تیرے پاس کوئی غلام، کوئی نوکر نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت کوئی غلام نہیں۔ کہا کہ اچھا آئندہ آنا، اگر کوئی غلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم تجھے ہدیہ دیں گے، تیری خدمت کرے گا۔ اب پیغمبر سلام نے ایک دن 2 غلام لائے گئے، ان میں ایک مسلمان ہو گیا تھا اور ایک کافری تھا۔ تو آپ نے کہا ابو الحسن کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ لے جا، یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا تو نے خیال کرنا ہے۔ وہ لے گئے، گھر گئے، بیوی سے بڑے خوش، کہا کہ غلام آ گیا، اب یہ خدمت کیا کرے گا؟
میرا بوجھ بھی کم ہو گیا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا، ابو الحسن انصاری کی بیوی نے، کہ رسول اللہ نے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا، یہ نمازی اس کا خیال کر رہا ہے، یہ نمازی اس کا۔ اب بیوی کا مشورہ سنو، میں خواتین سے بھی کہتا ہوں بندوں کو اچھے مشورے دیا کرو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کا خیال کرنا، اگر ہم سے خیال نہ ہوا اس کا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ میرے محبوب کی بات پر یہ ایسا کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ تجھے یہ ہے، یہ مشقت کی خیر ہے، میں بھی چکی چلاؤں گی، تو بھی پانی لائے گا، کوئی بات نہیں، اس کو آزاد کر دے، یہ رسول اللہ کی خدمت میں ورعا کرے گا، صفحہ کے طالب علموں کے ساتھ کچھ دین سیکھ لے گا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لیکن ہم اس بات پر پورا نہیں اتر سکتے کہ ہم اس کا خیال کر سکیں، رسول اللہ کی بات کو پورا کر سکیں۔ اب جب اگلی نماز کا وقت تو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونا ایسے تھا جیسے زندہ ہونا، یاد رکھو، آزاد ہونا ایسے تھا جیسے زندہ ہونا۔ ایک مسئلہ سن لو، موڑ والے کھوکے دوستو، انوار قرآن کے محبت کرنے والے سن لو کہ کوئی بھی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی، خواہ وہ کیسی خدمت کرے، سوائے اس ایک شخص کے کہ جس نے اپنے والدین کو کسی کا غلام پایا اور اس نے پیسے دے کر والدین کو آزاد کرا دیا۔ اب اگر وہ بالکل بھی خدمت نہ کرے، قیامت کی اس کی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ والدین نے اگر اس کو زندگی دی تھی تو اس نے آزاد کرا کے اپنے والدین کو زندگی دے دی، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لے، جنہیں ترلے مار لے، والدین خدمت حق ادا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ، کبھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ صرف ایک شخص یہ ہے۔ تو پیغمبر سلام نے نماز میں دیکھا، اس کو نماز میں دیکھا کہ یہ اس غلام کو، تو اس کو بلایا، انہوں نے کہا تجھے تو ابو الحسن، تم باہر رہتے تھے، دور رہتے تھے، تو ابو الحسن کو تجھے دیا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ مجھے آزاد کر دیا۔ اچھا، اب ابو الحسن انصاری آئے، کیونکہ دور کے صحابہ کسی نماز میں آتے تھے، قریب میں مسجدیں تھیں، وہیں نماز پڑھتے تھے، کوئی ایک نماز میں، دو نماز میں رسول اللہ کی زیارت مجلس کے لیے آتے تھے، عام طور فجر میں یا شام کی نمازوں میں آتے تھے، کیونکہ اس میں مجلس ہوتی تھی پیغمبر سے۔ ظہر کی نماز میں آتے، ظہر کے بعد پیغمبر سلام کی مجلس ہوتی تھی، فجر کے بعد مجلس ہوتی تھی، باقی اپنے علاقوں میں مسجدیں بنائی ہوئی تھی۔ آرے ابو الحسن انصاری، یہ کیا ہوا، تو نے آزاد کر دیا؟ کہا جی میری بیوی نے مشورہ دیا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے دو مشیر ہوتے ہیں، ایک گھر کا مشیر، ایک باہر کا مشیر۔ گھر کا مشیر اس کی بیوی ہوتی ہے، جس کو اچھا مشیر گھر کا مل جائے اس کو ساری خیریں مل گئی۔ میں ماں بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا جو شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں کو خیر کا مشورہ دیا کر، شر کا مشورہ دیا کر، اور تیاگ لا دے، اور تو باندھ دے، ان کی ٹانگ باندھ دے، ان کا چہرہ باندھ دے، یوں کر دے، تماہ کر دے۔ یہ اسوہ ان صحابیات کو مان لی اسوہ ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کی گل نہ منو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے غزوہ حدیبیہ میں صلح کے مشورے میں حضرت ام سلمہ ام المومنین کا مشورہ شامل ہے، ہماری ماں کا مشورہ شامل ہے۔ ایسا نہیں کہا لوگ گندی سمانی تھی، مننی نہیں، جاہلانہ بات ہے یہ گھر کا مشیر ہے۔ رسول نے فرمایا تیرے گھر کا مشیر ہے، لیکن اچھا مشیر ہو، کبھی خیر کی بات تجھے سمجھا دیتا، ہاں بھائی اس کو ایسے کر لو۔ بندوں کو کبھی خیال نہیں ہوتا، کبھی خیال نہیں ہوتا، ہمیں بھی گھر میں ایسے ہوتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے جی اس کو گٹی دے دو، گٹی دے دی، ٹھیک ہے بھائی، کھالو کہتا ہوں کچھ پیسے بچے کے ہاتھ پر رکھو نا، کچھ نہ کچھ، اوہ اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ جو گٹی لیتا ہے بیچارہ پیسے بھی نہ لے جاندے ساڑھے تھے، خیر مشورہ دیتے ہیں، کہو ایسے نہ ایسے کرو، ایسے کرو، اب ایسے کرو۔ خیر وہ بادشاہ کی بات ہو رہی تھی، یاد ہے نا، بادشاہ کوڑ مغزن دے نا، تو بادشاہ نے مشیر اپنی بیگم کو رکھا تھا، وہ ایسی الٹی سیدھے مشورے دیتی تھی۔
تو ایک دفعہ ایک آدمی نا مچھلیاں پکڑتا تھا، مچھیرا تھا، اور بیٹھتا تھا مولویوں کے پاس، جو طالب علم ہے نا ان کا، وہ بیٹھتا تھا، رات کو آ جاتا مسجد میں، تو طالب علم تکرار کر رہے ہوتے علم کا، تو وہ بیٹھا سنتا کر رہتا تھا۔ اس نے ایک دو باتیں سنی تھی، اس کے ذہن میں آ گئی، وہ ایک بڑی ساری مچھلی پکڑی، انہوں نے کہا یار بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں اتنی بڑی مچھلی، تو بادشاہ کے پاس لے آیا، کہا جی دیکھو بادشاہ سلامت، میں اتنی بڑی مچھلی، تو بادشاہ نے کہا چلو بھائی اس کو اتنا انعام دے تو 100 دینار دے تو 100 دینار، مچھلی 1 دینار کی ہوگی۔ اور بیگم پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی، رہے بادشاہ ہے کیا کیا، 1 دینار 2 دینار کی مچھلی آپ نے 100 دینار دے دیے۔ بادشاہ اپنے حساب سے دیتے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، کیسے پیسے واپس لوں؟ انہوں نے کہا اس کو تو کہہ، اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث لا، مؤنث ہے تو مذکر لا۔ وہ لا نہیں سکے گا، لازمی بات ہے، اتنی بڑی مچھلی دوبارہ جوڑا کتنا آتا ہے، جب نہیں لا سکے گا تو 100 دینار بچ جائیں گے۔ تو اس نے بابے سے کہا، اور بابا مولویاں دے ہاتھ لگ گئے سے، انہوں نے فون کہا جی یہ تو ہیجڑا ہے، یہ تو ہیجڑا ہے، خنسا ہے، نہ مذکر مؤنث نہیں ہوں، خنسا ہے، کیا ہے یہ تو ہیجڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا 100 دینار اور نالی بیگم نے کیا ان کو مشورہ نہ دے کوئی اور 100 دینار نہ دینے پیسے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، وہ لے کر آئے فرعون کے دربار۔ کہتے فرعون ایک بار حضرت آسیہ علیہ السلام کے مشورے پر ایمان لانے کے قریب ہو گیا تھا، انہیں ترغیب دی۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، لیکن خدا نے ان کو کیا مقام دیا ہے، قیامت کے دن ان کا نکاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ بولی ماں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ بیٹے کی ہے، اور حضرت مریم کا بھی نکاح، علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی بیٹے کی ہے، یہ عجیب ہے۔ مسئلہ دیا، وہ قریب تھا، تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ میں آ رہی بات، لیکن حامان سے مشورہ کر بیٹھا، اس کا وزیر تھا، وہ ایسا خبیث تھا، کپڑے پھاڑ لیے اس نے، بات سنتی کپڑے پھاڑ لیے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا خدا ہے، اب تو بندہ بن جائے گا، کسی اور کیا کہ سجدہ کرے گا، ہائے ہائے۔ بس دوبارہ پھر اس کو اپنی بیوی پر اتنا غصہ آیا حضرت آسیہ پر کہ تختے کے ساتھ کھڑا کر کے 2 کیلیں ہاتھوں میں لگا دی، 2 کیلیں پاؤں میں لگا دی، انہوں نے کہا اللہ میں دنیا سے تو جا رہی ہوں، لیکن جانے سے پہلے مجھے جنت میں میرا گھر تو دکھا دے۔ آسمانوں کے پردے ہٹ گئے، حضرت آسیہ نے اپنی نگاہوں سے جنت میں اپنے مکان کو دیکھا۔ 2 خواتین ہیں جن کو دنیا میں بشارت دی گئی اور دکھایا گیا، ایک حضرت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری حضرت آسیہ کو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ یہ تیری جنت ہے۔ اس لیے ذی الاوتاد کہتے ہیں فرعون کو، ذی الاوتاد کیلوں والا، کیونکہ انہیں کیلیں ٹھوک دی تھی، ان کی کیلیں ٹھوک دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، چڑیا بنا کر پھونک مارتے اڑنے لگتی، اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، لیکن وہ معجزہ اس پیغمبر کے جانے کے بعد کام نہیں کرتا تھا۔ یہ میں بات اصل میں بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وہ لاٹھی موجود تھی، سانپ نہیں بنتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی، آج بھی ہے، میں خود ترکی میں توپ کاپی میں دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی رکھا ہے وہ عصا، سلام کا عصا موجود ہے آج بھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار بھی ایک جگہ پر مل گئے ہیں، وہ کشتی بھی مل گئی ایک جگہ پر،
لیکن اب چلتی نہیں نوح علیہ السلام کشتی جیسے اس وقت چلتی تھی اللہ کے حکم سے۔ سلیمان السلام کے بعد وہ تخت سینکڑوں سال تک موجود رہا لیکن اڑتا نہیں، جب تک نبی تھا دل میں ارادہ کرتے تھے تخت اڑنے لگتا۔ کوئی پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے ارادے پر اڑتا تھا، نبی کے ارادے پر اترتا تھا، دل میں ارادہ کرتا۔ دنیا میں دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی ارادہ کرے گا، اللہ دل میں لائے گا کہ یہ جو پرندہ ہے یہ کباب بن کر آ جائے، بس وہ کباب بن کر سامنے آ جائے گا، وہ کھا لے گا، دوبارہ پرندہ بڑھ کے کونکو کرتا اڑ جائے گا، زبان سے نہیں کہنا پڑے گا۔ آج سائنس بہت ترقی کی سائنس نے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تیرے دل میں کوئی بات ہے تو پوری ہو، یا بٹن دبانا پڑتا ہے یا منہ سے کہنا پڑتا ہے تب جا کر وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جنتی کو اللہ ایسا بنا دیں گے، دل میں ایک بات آئے گی پوری ہو جائے گی۔ یہ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، اے انسان دنیا میں رب کی مان کے چل، جنت میں تیری مانی جائے گی، اور جنت میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ کروڑ نہ ارب نہ خرب، اس میں عدد شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور دنیا میں رہنا 20 سال 25 سال 50 سال 40 سال، اس چند سالوں میں اگر تو خدا کی مان کر چلے گا تو جنت میں ان سالوں کو جن کا شمار نہیں ہمیشہ تیری مانی جائے گی۔ دل کے ارادوں پر فیصلے ہوں گے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ وہ معجزے کام نہیں کرتے تھے، موسیٰ السلام کا ڈنڈا کام نہیں کر رہا ہے، تخت نہیں اڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پیغمبر گئے، معجزے نے کام چھوڑ دیا، لیکن فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی میرا معجزہ کام کرتا رہے گا۔ یہ معجزہ نہیں ہے ان بچوں کے سینے میں قرآن جمع، یہ معجزہ نہیں ہے، معمولی سمجھتے ہو تم۔ اصل میں ہماری ایک عجیب عادت ہے، ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، کہا نے بڑی بات لکھی، کہا یہ سورج نکلتا ہے یوں جاتا ہے اور بالکل ٹائم پہ نکلتا ہے ٹائم پہ جا رہا ہے۔ کہا کہ اگر آپ غور کریں تو حیران کن بات ہے کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال 1 کروڑ سال پیچھے چلے جاؤ، 1 کروڑ سال آگے چلے جاؤ، سورج کے نکلنے کا آج کے دن کا وقت تبدیل نہیں ہو سکتا، نہ سیکنڈ نہ منٹ نہ گھنٹے، نہ کل تبدیل آئندہ سال ہوگا نہ اس سے آئندہ سال ہوگا نہ پچھلے سال تھا، ایک وقت ہے اس کے نکلنے کا، اور بغیر کسی وجہ کے ایسے جا رہا اور بغیر کسی سبب کے ایسے جا رہا ہے، اور غروب ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے۔ کہا کہ حیران کر دینے والی یہ بات ہے، انسان حیرت زدہ ہو جائے، لیکن چونکہ روزانہ دیکھتے ہیں تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہمیں تعجب نہیں ہوتا خدا کی قدرت کے اوپر، ہمیں ناز نہیں ہوتا کہ اللہ کی کیسی کیسی قدرت ہے، کوئی عادت پڑ گئی نا۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ مدرسوں میں قرآن مجید بچے حفظ کر رہے ہیں، روزانہ کا معمول دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سینے میں 30 سپارے جمع ہونا رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ لکھا ہے امام ابن قیم الجوزی نے، قیامت تک آنے والے علماء قراء حفاظ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ ان 30 سپاروں کا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک انسان کے سینے میں، وہ بھی چھوٹا سا بچہ، اس کے سینے میں 30 سپارے جمع ہوں، جبکہ اس کی وہ زبان نہیں ہے، وہ عربی زبان والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن سب ایک ہی طرز پر قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معجزہ دیا کہ جو زندہ باقی رہے گا، میرے جانے کے بعد بھی کام کرے گا۔ آج بھی قرآن کام کر رہا ہے، آج بھی قرآن اپنا کام کر رہا ہے۔ ہمارے ایک مرید ہمارے آخری عمر میں مرید ہوئے، سندھ کے ہندوؤں کے بڑے تھے وہ، یعنی وہ اس کا وہ بھی کھولتے تھے، مندر کھولنا بھی ان کے ذمے، بند کرنا، بتوں کی ساری خدمت، اس کے ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا، میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے، میں سندھ گیا، میرے ہاتھ پر وہ بیعت ہوئے، ان کے اہل اولاد ساری بیعت ہوئی، الحمدللہ اب بھی بیعت ہے۔ ان کے وفات ہوئی، پھر میں گیا حاجی صاحب کے، حاجی صاحب بن گئے ماشاءاللہ، تقریباً کتنے 100 ہندو ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے سندھ میں، اور ماشاءاللہ نے ان کو مال و دولت بھی خوب دی، ماشاءاللہ
بہت بڑے تاجر بن گئے. وہ جو مسلمان ہوتا اس کو مکان بھی بنا کے دیتے 3 مرلے کا اپنی طرف سے, اور اس کا کچھ مہینے خرچہ بھی دیتے, اور پھر کہا بھی اب اپنا خود کمانے لگو. بہت خیر پھیلی بہت, اور مدرسے خوب بنایا انہوں نے. میں بھی اس مدرسے میں جاتا رہتا ہوں, ان کا جو بڑا مدرسہ. انہوں نے کہا یہ, میں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا ایک بار مجھے بڑی مشکل پڑ گئی, حل ہو کے نہ دے, بتوں کے آگے رگڑا دے دے کے تھک گیا, نذرانے چڑھا چڑھا تھک گیا, لیکن مشکل حل نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا یار, اور اپنے دوسرے پنڈتوں کے پاس بھی گیا جو بڑے پنڈت تھے, انہوں نے بڑے حل بتائے. کوئی کہندا ہے جی بت دی پوچھل دے تے کچھ رکھ دے, کوئی کہندا ہے اندے اگے کچھ رکھ دے, کوئی اندے سر تے رکھ دے, کہندا ہر طرح دی نذرانے دے لے, لیکن سمجھ رہا ہے. میں نے سوچا کہ یہ جو مسلمانوں کے مولوی لوگ ہیں ان سے بھی کچھ بات کرنی چاہیے. کہتے کہ ایک مولوی صاحب وہاں ہمارے محلے میں رہتے تھے, مسجد پاس, ان کے پاس گیا, ان کا میں بڑی مشکل میں ہوں. ان کا ایک وظیفہ تو ہے لیکن تو اس کار اس کو کہا. انہیں مجھے سورہ قل ہو اللہ یاد کرا دی. ہاں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے. سورہ دی کیڑی یاد کرائی؟ توحید دی خالص صورت. اور بھی کوئی اللہ والا بندہ ہوئے گا کہ سورہ قل اللہ کا پڑھا کر, کہ میں جو شروع کی تو میرے لیے آسانی ہونے لگ گئی. اب جب بھی کوئی مشکل ہے میں وہ سورت کا ورد شروع کر دوں تو ٹھیک ہو جائے. اب آہستہ آہستہ میرے دل پر یہ اثر ہونے لگا کہ جب رات کو میں وہ بند کر دیتا جو ہے وہ مندر, اور تالا لگا دیتا, اندر سے تالا لگا دیتا, جب سب چلے جاتے تو میں ڈنڈا لے کے بتوں کے ادالے ہو جاتا. کبھی کسی کے سر پہ مارتا, کبھی کسی کے کان پہ مارتا, کبھی کسی کی دوبر پہ مارتا, اور پھر پوچھتا کہ کرو کی کر دے تو سب. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کما مارتا ان کو, کبھی کسی کے منہ میں کوئی چیز ٹھوک دیتا, پھر کہتا کھڈ انہوں منہ سے, کہے میرا کھیل بن گیا. یعنی قل ہو اللہ کا اثر دیکھو, یعنی توحید آ رہی تھی نا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کیا, لیکن پڑھتا ہے, یہ پڑھتا ہے, پڑھتا ہے. تاکہ بالآخر اللہ نے مجھے ایمان کی دہلیز پر پہنچا دیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. بہت خیر سے اللہ نوازا, بہت لوگ مسلمان ہوئے, بہت ان کے ہاتھ پر. ہمارے قاری صاحب آتے ہیں, بہت اچھے قاری صاحب, ان کے داماد ہیں, بہت بہترین قاری ہیں, بڑا قرات کا مدرسہ ان کا بہترین, انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. پھر انہیں مدرسہ پڑھا, بڑے قاری بنا, اپنی بیٹی بھی دے دی, اور یہاں آتے ہیں کبھی کبھی, ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ, قاری لالا کا ہندوستان میں مشہور ہے. قاری لالا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے, کہتا قرآن پڑھتے تھے, کہتا راہٹ جو ہے نا, یہ جو کنویں میں سے پانی خود نکلنا شروع ہو جاتا تھا. ایسا اللہ نے قرآن دیا تھا. ان کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا, حج کرنے کا, حج کا بڑا شوق تھا. وہ بمبئی چلے گئے, پہلے بحری جہاز جاتے تھے, پیسے تھے نہیں اتنے کہ جا سکے, لیکن شوق انسان کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان کو طلب ہونی چاہیے سچی. لوگ کرنا کچھ نہیں ہے, نہ طلب ہے نہ کوشش ہے, دل تو بڑا کرتا ہے جی, پاسے کو نہیں. جنہیں لے کے جانے انہوں پیسہ دی کمی ہے. آپ کے بہاول نگر کا ایک انسان حج کر کے اب حاجی مجھے ملا ہے, کتنے روپے میں؟ 2 روپے میں. کتنے روپے میں؟ کہتے میرے پاس 2 روپے تھے, 1 روپے کے میں نے چنے لیے اور یہ لین پکڑ لی, پیدل کراچی گیا, پیدل. بحری جہازوں کے اڈے پہ گیا, انہوں نے کہا ٹکٹ چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, حجاب تیرے کو کیے, پیسے ہیں 500 روپے. کہ میں روزانہ جاتا تھا, حاجیوں کو دیکھتا, روتا, احرام باندھ کے حاجی جا رہے ہیں. کوئی ایک دن وہاں تھوڑا سا شور اٹھا تو میں وہاں پر گیا تو دیکھا کہ بابا جس نے جانا تھا فوت ہو گیا. تو اس کے آل اولاد آئی اور مشورہ کر رہے ہیں, بابے کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو کر مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی اب ٹکٹ بھی ہے, پاسپورٹ بھی, ہم میں سے کوئی جائے گا؟ وہ کہتا نہیں جی مینو فلاں کم, مینو فلاں کم. انہوں نے کہا پھر کی کریے؟ میں کہہ مینو گل دے. انہوں نے کہا تو چلا جا. کہتا میں حج کر کے آ گیا, 2 روپیے 4 روپیہ میرے نال واپس ہی آ گیا نال.
سوچ سکتے ہو آپ اس بات کو؟ یہ خود سنائی کہانی ہے، بہت میں نے سنی ہے، نہیں کہ کوئی کسی کتاب سے بیان کر رہا ہوں میں۔ قاری لالا وہاں پہنچ گئے، وہ کیسے جائیں؟ ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، لے میرے شیخ اور مرشد فرمایا کرتے تھے اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، طلب چاہیے آپ کی۔ تو کہا قاری لالا پہنچ گئے، تو ان کے دماغ میں اللہ نے ایک ترکیب ڈالی کہ یار بحری جہاز جو جا رہے ہیں ان میں کوئی کام کم کرنے کی بھی تو سیٹ ہوتی ہوگی۔ تو اس نے جا کر کپتان سے بات کی، وہ انگریز تھا، اردو بھی بولتا تھا، اس سے جا کر بات کی کہ یار تمہارے یہاں پر کوئی کام ہے تو مجھے دو۔ تو اس نے پہلے تو قاری صاحب کو دیکھا، اب قاری صاحب قرآن پڑھنے والے، اس کے چہرے پر قرآن کا نور، بزرگ، انہوں نے کہا کام ہے تو صحیح لیکن آپ کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کون سا کام ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا حاجیوں کی جو جہاز میں لیٹرینیں ہیں نا وہ صاف کرنے کی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے ہمیں بندہ چاہیے، لیکن آپ کو نہیں دینا، آپ نہیں کر سکتے، آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ بڈھے بندے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کے لائق کام نہیں۔ اور کہا نہیں یار میں کروں گا، کیونکہ محبوب کے ہاں جانا ہے نا، محبوب کے ہاں جانا ہے، کروں گا، میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی آپ نہیں کر سکتے یار، کہا نہیں میں کروں گا۔ قاری لالا نے ڈیوٹی لے لی، ڈیوٹی لے لی۔ اب رات کو 10 بجے سارے سو جاتے تھے بحری جہاز میں، تو پھر قاری لالا لیٹرینوں کی صفائی کرتے تھے۔ تو اس نے کہا یار یہ صفائی بڑی ہو جاتی تھی، اتنی ساری لیٹرینیں ہوتی تھی، 500 کا جہاز تھا۔ کہا یار یہ قاری صاحب اکیلا کیسے صاف کرتا ہے؟ تو کپتان کو ایک دن نے کہا یار مجھے آج، کیونکہ وہ بھی سو جاتا تھا، وہ کپتان چلانے والا جہاز الگ چلاتے تھے ڈرائیور۔ انہوں نے کہا یار میں نے دیکھنا ہے۔ انہوں نے چھپ کے دیکھا تو قاری صاحب بیٹھے قرآن پڑھے تو لیٹرین آپ پہ صاف ہوئی جاندے نے، پیپ چل رہے تھے، ریپر چل رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا ہے اندر۔ انہوں نے یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار آپ کیا کرتے ہو؟ کہا یار میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، ہماری کتاب ہے، میں وہ کتاب پڑھتا رہتا ہوں اور کام اللہ تعالیٰ غیبی مخلوق آ کر پورا کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ سکھا دو، تو اس کو بھی سورہ قل واللہ سکھا دی۔ اب جہاز میں مشکل پیدا ہو تو قل واللہ شروع کر دے تو جہاز صحیح ہو جائے۔ اب جہاز بحری جہاز تو آسان نہیں ہے، وہ جن نے سفر کے دنوں پتہ ہے، کبھی کھبے جاتا ہے کبھی سجے جاتا ہے۔ ہمارے ابا اماں نے سفر کیا تھا، 11 دن کے لیے جہاز خراب ہو گیا، اور کب سب نے وصیتیں بھی لکھ دی تھی کہ بس ادھر ڈبنا ہی ڈبنا ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انجن چل پڑا۔ 1950 کی بات ہے، ہمارے ابا اماں 1950 میں حج کے لیے گئے تھے۔ باول نگر والوں، تم ان علماء کو دنیا دار سمجھتے ہو؟ 1950 میں جب میرے والد اور والدہ گئے تھے وہاں، اس وقت نیشنلٹیاں سعودی تقسیم ہو رہی تھیں، اور ہمارے والد صاحب کے عزیز قریب رشتہ دار جو ترکستان اور چین سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ اور جدہ اور مکہ میں تھے، انہوں نے کہا نیاز محمد صاحب نیشنلٹیاں مل رہی ہیں، آپ رک جاؤ، نیشنلٹیاں مل رہی ہیں، آپ سعودی ہو جائیں گے، آپ کی اولاد سعودی ہو جائے گی، شہزادے بن جائیں گے، پیسہ ہی پیسہ، آپ رک جاؤ۔ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، پیچھے میں دین کا گلشن چھوڑ کر آیا ہوں اپنے استادوں کا، میں نہیں رک سکتا۔ میرے استاد قیامت دن پوچھیں گے نیاز محمد تو نے اس کو ویران کیوں چھوڑا؟ یہ اتنا حوصلہ کوئی کر کے دکھائے، کیا سمجھتے ہیں ان کا بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ بڑوں نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں ان کے اولادوں کو، صحابہ کرام نے مجاہدے کیے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، پھر عراق کے گورنر بھی بنے تھے وہ۔ مدینہ شریف میں تھے تو ایک کپڑا ہوتا تھا، بکی لگاتے تھے، بکی سمجھتے تھے سب، کنی دیتے بند دینے، مجلی بچی دی، انہوں بکی آکھ دیں، خاص لفظ ہے کہ میں نے یاد نکی نکی ہوندے اماں ساڑی آکھ دیں، بکی لاؤ، بکی کھل جا سین دی، مجھو نگا پھر سی پھر پہلے تو مجھو نگا پھر دی ہوندے، نکے سارے مجھو نگے پھر دی ہوندے۔ میں نے ایک واقعہ یاد آیا، مولانا بشیر حسین شاہ صاحب ہوندے ہیں نا، کہلے میں حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ زیارت آستے گیا، تے حضرت نے فرمایا اپنے پتر دا نام لے کے، کوئی پتر ہوئے گا جڑا چھوٹا، کہ شاہ صاحب
کہ میں سمجھا کہ حضرت نے جی ادب نہ نام لیا، حضرت نے پہلے دا نام لیا، پھر شاہ صاحب اگے لاتے آکھیا، میں سمجھا کوئی حضرت دا کوئی عالم پتر ہے گا، آئے گا پگڑی شگڑی لائی ہوگی بزرگ، کہتا نکا جو ہوئے اتنے قمیض ہوئے تے تھلے اندے کوئی کپڑا نہ ہوئے تے او للی موچی آوے۔ خوب میں حیران ہو گیا، میں حضرت نو آکھو جدو چلا گیا، ان کا اماں نو آکھ ناشتہ بناوے میں مانا ہے۔ میں آکھیا حضرت میں سمجھا کوئی علامہ فاہمہ آئے گا، وہ نکا جایا تھلے انہیں تو کچھ ہے بھی نہیں پائی سی، اتنے در کرتا آیا، پہلے بھی ہوندہ ہے نا، یاد ہے آج جڑے بابے بزرگ بیٹھے رہے، بلکہ تو سمی میں ہو سکتا ہوں تکا پانچ در بڑے بڑھتے میں نے پتا چالا رو دیہاتی تے بھی ہوندہ ہے، تھلے کوئی شاید نہیں ہوندی ہے۔ رسول اللہ دے دورے بھی میں ہویا، ایک صحابی نو قرآن یاد ہے، نوجوان بچہ 14-15 سال دوں امام بنا تک پینڈلے اور جو تو سجدے گیا ہوا چلی قمیض پہ چھوتے ہو گئی، عورتوں نے آکھیا، اور جو نماز کا عورتوں نے آکھیا ہوئے اپنے قاری صاحب دے مغربہ تو چھپاؤ نا، کہنے اس دن چندہ کرتے لمحہ جبہ میں نے بناتے دیتا، اسلام تو بعد میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ قوم نے میرے واسطے جبہ بنایا ہے۔ ایک بخاری دا واقعہ بخاری سے نہیں بچ۔ تو میں پوچھا کہ حضرت ان سننے والی گل ہے، سننے والی گل ہے، جو تس اولادہ انہوں برا بھلا کندے رہندے انہوں ہمیشہ لانتا اور اللہ معاف فرمائے۔ کہا کہ مولانا مولانا بشیر حسین شاہ صاحب نے کل میں نے سنائی کہ ہم نے فرمایا کہ مولانا اگر ہم اپنی اولاد کی خود عزت نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے عزت کریں گے؟ کیسے عزت کریں گے؟ میں جب بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا، مجھے پہلے فوجی کہتے تھے، فوجی سب فوجی کہتے تھے، کیونکہ مجھے فوجی اور پریڈ شریڈ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ہمارے ایک والدہ کے کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے، تو وہ بھی فوج میں صوبیدار تھے، مجھے لے جاتے تو پھر مجھے پریڈ شریڈ کراتے تو میں فوجی مشہور ہو گیا، یعنی میں دورہ حدیث تک مجھے فوجی کہتے تھے، میرا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب میں دورہ حدیث کر کے آیا تو ہماری والدہ نے قبیلے کو جمع کیا، ان کا خبردار آج کے بعد کوئی فوج نہیں کہو گے، مولانا جلیل کہو گے ان کو۔ یہ کرامت تھی اماں کی کہ لوگ لفظ ہی بھول گئے۔ چلے ایک خالہ ایک بزرگ تھی ماسی، وہ پنڈ تو آندھی سی، جہاں دیکھا دیا فوجی کی تھے، فوجی کیڑا ہے نہیں، میں کہ میں ہی فوجی ہے، لیکن دین دا فوجی بن گیا، دین دا فوجی بن گیا۔ تو قاری لالا نے قل واللہ یاد کرا دی، اب سب سیدھا ہونے لگ گیا معاملات۔ جب وہ جدہ کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ کپتان تھا، جہاز کا مالک تھا، بحری جہاز کا مالک تھا، وہ معمولی آدمی نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور قاری صاحب کے ساتھ یہ حج کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ اسلام قبول کرو ٹھیک ہے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو میں تم سے اجازت لیتا ہوں، یہ جہاز ہے، یہ اسباب ہے، جاؤ اپنے تم کماؤ، دنیا کماؤ۔ کلمہ پڑھ لیا، جدہ میں احرام باندھا، قاری صاحب نے احرام بندھوایا، کلمہ پڑھایا، دین سکھایا، اور پھر اس نے وہی حج کیا، اور حج کے بعد مکہ میں ہی رہ گیا، اور مکہ میں فوت ہو کر جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن مجید ہے، جو میرے بعد بھی کام کرے گا۔ اس نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ میرے بعد بھی کام کرتا رہے گا۔ بس میرے دوستو، میں نے مختصری بات کرنی تھی کیونکہ طبیعت بھی میری خراب ہے، کئی دن سے تھکے پڑے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، 2 مہینے سے بیانات اور سفر۔ ان دینی اداروں کے ساتھ محبت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، یہ کام آئیں گے، یاد رکھو، کوئی کام آنے والا نہیں، یاد رکھو، کوئی کام آنے والا نہیں۔ بہت تجربہ ہے، بہت تجربہ ہے۔ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ اپنے باپ کو کیا بخشے گا؟ مجھے بتاؤ، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، کیا بخشے گا؟ کس بنیاد پر آپ جاتے ہو؟ سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ تم سمجھتے ہو انگریزی پڑھا دے اور کچھ سٹیٹس بن جائے؟ میں نے بخاری کے خط میں بھی کہا تھا، یہ نہ سمجھو کہ پڑھائی کی وجہ سے روٹی مل رہی ہے، روٹی کی وجہ سے اللہ نے اس کو پڑھائی کی وہ توفیق دی ہے، ورنہ روٹی مقرر ہے ہر ایک کی۔ میں افریقہ میں ایسے بادشاہوں کو جانتا ہوں، افریقہ میں بادشاہ رہے، بادشاہ الف سے بے ان کو نہیں آتا تھا،
میں ایک ملک میں گیا, وہاں ایئرپورٹ پر جو پروٹوکول ملا, ہمارے ساتھ انگریز تھے سارے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب بہت دہشت گردی کا شور تھا. ہم 2 آدمی تھے داڑھی ٹوپی والے, تو سارا جہاز ہمیں ایسے دیکھتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی قوم ہے. ہمیں عجیب نگاہوں سے جب وہاں پر اترے تو نے کہا کہ یہ تو ان کو فوراً پکڑ لیں گے, ان لوگوں کو, یہ گاڑیوں والے دہشت گرد ہیں, یہ فوراً کو پکڑ لیں گے. سب انگریزیاں تھے ہمارے ساتھ, وہ سیر سپاٹی کے لیے جاتے تھے, ہم تو دین کی خدمت کے لیے گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے افریقہ میں. لیکن جب اترے فوراً افسران آ گئے بڑے بڑے, انہوں نے سمجھا شاید گرفتار کرنے, انہوں نے کہا جی اپنا پاسپورٹ دے دیں, آپ کا فلاں نام ہے, ہاں جی آئیے تشریف لائیں, آپ ادھر تشریف رکھیں, اب ابھی مور لگا کر دیتے ہیں. کچھ اور ہمیں دیکھنے لگ گئے, یار ہمیں تو لین میں کھڑا کیا ہوا, اور یہ دونوں داڑھیوں والے تو وہاں پر آرام سے بٹھایا ہوا ہے, اور چائے پانی بھی چل رہی ہے, اور پاسپورٹ ٹپا لگ کے آ رہا ہے, اور افسران ہم سے جو ہے وہ دل لگی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یار کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی صدر صاحب کا فون آیا ہے کہ ہمارے دوست کے مہمان آ رہے ہیں, ان کو پروٹوکول دینا ہے. میں نے دوست سے کہا یار واہ بھائی واہ, کہا صدر صاحب کا فون آیا ہے, ایئرپورٹ پورا الرٹ ہے, جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے کوئی سواری یہاں سے باہر نہیں جائے گی. سب سے پہلے آپ جائیں گے, آپ کا سامان جائے گا, آپ جب روانہ ہو جائیں گے ایئرپورٹ سے اس کے بعد کسی کو نکلنے کی اجازت ہے. میں کہا اچھا. خیر وہ جو میزبان تھا, اچھا عجیب بات ہے, ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, بس ٹیلی فون پر ہوئی تھی کہ حضرت صاحب آ جاؤ جی ادھر بھی دین کی خدمت کے لیے. ہم کہا چلو بھائی, ہم بھی ایسے لوگ ایسے نکل جاتے ہیں اللہ کے سہارے. اور آگے پھر ایسے ایسے واقعات آتے ہیں تو اللہ کی قدرتیں کھلتی, واہ واہ اللہ. اجنبی جگہ پر میزبان کو دیکھا بھی نہیں ہم نے, وہ خیر میزبان ملنے کہا یار وہ صدر کا فون آ گیا. انہوں نے کہا یہ صدر جو بنا ہے اس وقت, یہ صدر جو ہے نا چائے بیڑی میرے دکان پہ پیتا تھا آ کر, کیونکہ بیچارے کے پلے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن خدا نے ایسی قسمت پلٹی کہ ملک کا صدر بن گیا. تو میرا بہت خیال کرتا ہے, کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کی چائے مجھے ہمیشہ یاد آتی, بس تم حکم کیا کرو بس. تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے مہمان حضرت نے فون کیا, انہوں نے کہا بھائی پروٹوکول دو ان کو صدا آتی. اس لیے میرے دوستو یہ روٹی پانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ روٹی پانی کا فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا لے کے جائیں گے. یہ دیکھو ان اولادوں کو دین سکھاؤ, علم سکھاؤ. ہم نہیں کہتے ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ. آپ کو پتا ہے ترکی کا صدر حافظ قرآن ہے, قاری قرآن. کبھی قرآن سنا اس کا آپ نے؟ قاری قرآن ہے, حافظ ہے, مدرسوں میں پڑھا ہے, ترکی کا صدر ہے. تو بھیا ہم کم منع کرتے ہیں. آپ کے ملک کا آرمی چیف بن گیا, حافظ قرآن ہے, بڑے بڑے جج حافظ قرآن, ہم کم منع کرتے ہیں. لیکن جب دین سے ہو کر جائیں گے صدقہ جاریہ بنیں گے, آپ کی قبر روشن ہوگی. اور ان مدارس پر جو آپ خرچ کرتے ہو, ان مدرسوں کا احسان ہے, احسان حقیقت کہہ رہا ہوں. آج مصرف موجود ہے, مصرف دنیا میں ایسے ملک میں نے دیکھے ہیں جہاں وہ صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں, لینے والا کوئی نہیں ہے. کس کو دیں؟ وہ بیچارے وہیں رکھتے, جمع رکھتے ہیں. کبھی ہندوستان پاکستان یا کسی ملک قریب میں جاتے ہیں تو وہاں تقسیم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کس کو دیں, ہمارا دل سے صدقہ کریں, لینے والا کوئی نہیں, سب امیر ہیں, پر ہم اللہ امیروں کا ہے. یہاں تو آپ کا جب دل چاہتا ہے مدرسے آ جاتے, لو جی طالب علم, کبھی کچھ کھلا دیا, کبھی کچھ کر دیا, کچھ کر دیا. مصرف موجود ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ہر جگہ ایسی ہو جائے گی, ایک وقت آئے گا کہ سونا چاندی بڑے بڑے شیطینوں کی شکل کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے, لوگ صدقہ لے کر نکلیں گے, زکوٰۃ لے کر نکلیں گے, قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ سب کے پاس مال ہوگا. آج دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں, میں نے خود دیکھے. میں گھر میں گیا اور ایک برتن میں اتنے سارے پیسے, میں کہ یہ کیا ہے, کہتا جی صدقہ کے نام پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن میں کہ کسی غریب جاتے جاوے گا تو قبول ہوئے گا, ویسے دل خوش کرنے واسطے پائی رکھو. اس لیے ان مدارس سے محبت کرو, تعلق رکھو, آنا جانا رکھو, ان کی خبر گیری رکھو. یہ آپ ہی کے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے قوم کے بچے ہیں, آپ کے قبیلے کے بچے ہیں, آپ کے اپنے بچے ہیں. ان کی دستگیری کرو, دل چھوٹا نہ کیا کرو, اور ان سے محبت کرو. علماء سے, طلباء سے محبت کرو. حدیث شریف میں آتا ہے یا عالم بن جا, یا طالب علم بن جا, یا محبت کرنے والا بن جا, اور کچھ نہ بننا ورنہ ضائع ہو جائے گا. قیامت کے دن ان کی محبت بھی کام آنے والی, یاد رکھو. تو ان سے محبت کرو گے کام آئے گی.
بس اللہ آپ جناب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔